بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہے سنڈے اور موسم بہت حد تک بدل چکا ہے، بارش ہوئی ہے بہت زیادہ، اور ساری رات بارش رہی تھی ہفتے کی رات کو، اور اولے بھی بیچ میں پڑے، تو موسم جو تھا وہ بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ دن میں تو ابھی دھوپ اسی طرح شدت سے ہے، اور اس اگلی صبح بھی دھوپ پوری شدت سے ہی تھی، لیکن یہ ہے کہ چینج ہو گیا موسم، اور یہ جو شروع کے دنوں کے جو نزلہ زکام والی سچویشن آتی ہے یہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہر بندے کو یہی فلو ہو رہا ہے، اور گلا خراب، تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اچھا، تو اب جب موسم بدل گیا ہے اور یہ موسم میں بہت مزہ آتا ہے آپ کو اس طرح کا ناشتہ کرنے کا، اور یہ ناشتہ لینے کے لیے ابھی ہم گئے ہوئے تھے باہر، اور ناشتے کے لیے ہمیں آج بہت ٹائم لگا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رات سے ہی نا ایسے ہی دل چاہ رہا تھا، کریونگ مجھے سٹارٹ ہو گئی تھی کہ ناشتے میں پائے کھانے ہیں۔ اور صبح ظاہر اتنا جلدی تو اٹھتے نہیں ہیں چھٹی والے دن، تو 10 ساڑھے 10 کے قریب جب ہم گئے، اور اس سے پہلے ایک دو کام بھی تھے تو وہ بھی کیے، اور جب ناشتہ لینے کے لیے پائے، جو مخصوص جگہیں ہوتی ہیں ایک دو جہاں سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سے اچھا ٹیسٹ اور وہ سب کچھ ملے گا، تو وہاں سے پائے ختم ہو چکے تھے، اور مجھے اتنا مطلب ہو رہا تھا کہ اب جتنا دل چاہ رہا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ جتنا کسی چیز کا دل چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے پھر ملتی نہیں ہے۔ لیکن یہ لکیلی ہم نے کافی دیر تلاش کے بعد کمیٹی چوک والی سائڈ پہ ہمیں یہ پائے ایک جگہ سے ملے، اور یہ اتنے بہترین پائے تھے، مطلب ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھے تھے، بہت زیادہ بالکل ہی وہ جو ہوتا ہے نا کہ پائے پتلے پانی کی طرح، باہر اکثر جگہوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کا ٹیسٹ تو اس طرح سے بالکل نہیں تھا، اور یہ بہت مزے کے تھے، ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا، اور صحیح اچھی وافر مقدار میں پایوں کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں تھیں۔ اور دوسرا، جب آپ پائے کھاتے ہیں نا، آپ کے ہاتھ بالکل سٹک چپکنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح اس میں مطلب پایوں کی یخنی ہے، تو یہ وہ اس طرح سے تھے اور بہت مزے کے تھے، اور شکر اللہ کا اتنا مزہ آیا یہ ناشتہ کر کے نا، دل خوش ہو گیا تھا کہ جو ایک دل کو تسکین ملتی ہے وہ والی مل گئی تھی۔ اور مجھے یہ تھا کہ اتنی دیر بھی ہو گئی ہے ہمیں ان پایوں کے چکروں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور بھوک بھی اتنی شدید قسم کی لگ رہی ہے، اور پائے بھی اچھے نہ ملے تو پتہ نہیں کیا ایسے ہی، لیکن شکر اللہ کا بہت اچھے، اور پائے وغیرہ کھانے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد اب چائے پی رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہی باقی کے جو اس وقت کے کام تھے وہ بھی کر لیے تھے، تو اب کافی دیر ہمیں تقریباً 2-3 گھنٹے مارننگ میں باہر کے کاموں میں لگ چکے تھے، تو اب آرام سے تھوڑا یہ تھا کہ سکون سے ناشتہ بھی ہو گیا، تو اب چائے وغیرہ پی کے پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جو برتن وغیرہ واش کرنے تھے اور جو کام تھے وہ کرنے تھے۔ اور اب ہوتا یہ کہ چھٹی والے دن کے لیے موسٹلی میں اتنا چھوڑتی نہیں ہوں کام، کیونکہ ڈور بیل کی آواز آپ کو بیچ میں آ رہی ہوگی، لیکن ابھی یہاں سے میں ڈسکنٹینیو اپنے وائس اوور کو کر نہیں سکتی، جو چل رہا ہے تو ایسے ہی میں نے کہا کہ اب اس کو میں کنٹینیو ہی کرتی ہوں۔ تو یہاں پر ہے ابھی شام کے 5 بج رہے، اور اس وقت بچوں کو بھوک لگ چکی ہے، تو پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کو نوڈلز ہی بنا کے دیتی ہوں، پھر یہ ذہن میں آیا کہ رات میں نے ماش کی دال بنائی تھی اور یہ کافی زیادہ بچ گئی تھی، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریفریش کر کے اچھا سا تڑکا وغیرہ لگا کر تو پھر کھا لیا جائے، دوسرا یہ کافی زیادہ تھی، تو میں نے سوچا کہ ابھی ان کو نا دال کے پراٹھے ہی بنا کے دیتی ہوں۔ یہ دال کے پراٹھے کی بہت مزے کی سٹوری ہے، یہ جیسے ہم بچے تھے جب ہم بہت چھوٹے نہیں، مطلب اس طرح کہ جیسے آپ اتنا ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے لیے کچھ کر لیتے ہیں، اگر کوئی دال یا اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور نہیں پسند آ رہی، تو اب آج کل کی ماؤں کی طرح جیسے ہم اپنے بچوں کی پیمپرنگ کرتے ہیں، ایسا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ اگر نہیں کوئی چیز پسند آ رہی تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے لیے بنا لیں، چپس بنا لیں، آلو بنا لیں فرائی کر کے توے پہ، اس طرح سے کر لیں، یا کوئی آملیٹ بنا لیں، بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ تو ہم تو کچھ زیادہ ہی بچوں کے نخرے اٹھاتے ہیں اور بچوں کو پیمپر کرتے ہیں، تو بچے بھی اسی حساب سے ہمیں پھر نخرے بھی دکھاتے ہیں، تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے لیے ہاتھ پاؤں خود ہی مار لیتے تھے کہ اب اگر کوئی دال بنی اور نہیں کھانی ہے تو اس کو پھر اس طرح سے پراٹھا بنا کے کھا لیا جائے۔ تو اس طرح سے کھڑی ماش کی دال بنی ہوئی ہو تو اس میں
ٹماٹر اور پیاز کو کاٹ کے تھوڑا نمک اس کے اوپر اور کالی مرچ لگا کے اور اس طرح سے پہلے نیچے دال کی فلنگ ڈال لیں اور اوپر یہ ٹماٹر پیاز کر کے اور اس کے پراٹھے بنا کے. تو یہ اتنے مزے کے پراٹھے, اس کا فلیور بہت ہی مزے کا ہے. اور یہ میری اپنی ذاتی ریسیپی نہیں, یہ میری چھوٹی بہن نے انوینٹ کی تھی, اس نے بنایا تھا یہ پراٹھا اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد بہت مزے کا یہ میں بناتی ہوں, اور ابھی بھی جب میں نے بچوں کو بنا کے دیا تھا تو ان کو بہت ہی مزے کا, سب کو بہت مزے کا لگا تھا. آپ بھی ٹرائی کیجئے گا, یہ لٹرلی بہت مزے کا پراٹھا بنتا ہے. تو بشرا یہ تمہاری ریسیپی تھی لیکن تم شاید اب بناتی ہو کہ نہیں بناتی, بھول گئی ہوگی, پر میں اسی طرح سے دال اگر بچی ہوئی ہو تو میں اس کا ایسے ہی پراٹھا بناتی ہوں, اور یہ پراٹھا بہت مزے کا بنتا ہے. اور دال بھی یوٹیلائز ہو جاتی ہے بچی ہوئی, اور سارے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں. اور یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا کیونکہ یہ بہت مزے کا بنتا ہے. تو اس طرح سے پھر میں نے بچوں کو پراٹھے بھی بنا کے دے دیے تھے اور انہوں نے کھا بھی لیا تھا, اور بہت مزے کے کرسپی پراٹھے بنے تھے. تو یہ تھا کہ ہم ایسے ہی کر لیتے تھے, جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہوتے تھے. اور آج کل تو پھر یہ ہے کہ ہم بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں تو امیاں یہی کہتی تھیں کہ ٹھیک ہے کھانا ہے تو کھاؤ, نہیں کھانا تو بھوک لگے گی کھا لو گے, اور کھانا ہی پڑتا تھا, کھا ہی لیتے تھے کچھ نہ کچھ کر کے. اور ابھی میں نے یہاں پر بچوں کے لیے بنا لیے پراٹھے, ان کو دے دیے, بچے اپنا پڑھ رہے ہیں, ہوم ورک ہو رہا ہے ساتھ ساتھ, تو ساتھ میں نے ان کو پراٹھا بنا کے دے دیے کہ اب میں تھوڑا سکون سے کچن میں کام کر لوں گی, کیونکہ پھر ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے, بھوک لگ رہی ہے کھانا کب بنے گا, تو اس چکر میں ایسی ٹینشن ہوتی ہے. ابھی کھانے میں بناؤں گی آج اروی گوشت, اور گوشت ہم لے کر آئے تھے صبح میں ہی. گوشت اچھا ملتا ہے, ایک دو مخصوص جگہیں جہاں سے ہم گوشت لیتے ہیں اور اکٹھا لے آتے ہیں, تو وہاں سے ہی گوشت لے لیا تھا, کیونکہ بعد میں تھوڑا لیٹ ہو جائے تو پھر ختم ہو جاتا ہے. سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صبح کے ٹائم ہی آ کے جیسے 10, 11, 12 بجے تک میکسیمم وہاں سے ختم ہو جاتا ہے جہاں سے ہم نے لینا ہوتا ہے. تو پھر اسی لیے سب سے پہلے گوشت لیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم ناشتہ لے کے, تو اس چکر میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا تھا. ابھی میں نے گوشت کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے, اس کے بعد اس کا جب پانی نکل جائے گا تو میں اس کے پیکٹ بنا کے رکھ لوں گی, اس طریقے سے کہ جیسے سبزی میں گوشت ڈال کے بنانا ہو. میرے گھر میں بیف ہی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے, تو بیف ہی زیادہ آتا ہے. ابھی اس کو میں واش کر کے رکھ لیا ہے, اور بس اب اس کو پھر میں پیکٹ بناؤں گی, اور ابھی کے لیے جو مجھے بنانا ہوگا وہ میں اس میں سے نکال لوں گی. اور اروی گوشت میں بنا رہی ہوں. اروی کی سبزی ایک تھوڑا سا نا مجھے مشکل لگتی ہے کہ اس سے میرے ہاتھوں پہ بہت خارش شروع ہو جاتی ہے, اور اوائڈ کرتی ہوں میں. اب تو گلوز پہن کے اس کو میں چھیلتی ہوں, تاکہ پھر بھی اس کے باوجود, گلوز کے باوجود بھی مجھے ہاتھوں پہ اس سے خارش ہوتی ہے. تو ابھی ارویاں پڑی ہوئی تھی, آئی ہوئی تھی 2 دن سے, اور میں اوائڈ ہی کر رہی تھی, لیکن پھر یہ تھا کہ اب ضائع بھی نہیں کرنی, بنانی تو ہے, تو میں نے پھر گوشت کے ساتھ اب بنا رہی ہوں. ویسے سبزی تو مزے کی ہے, اچھی بھی لگتی ہیں, شوربے والی بنائیں یا آپ ڈرائی بنائیں یا گوشت کے ساتھ, مزے کی تو بہت لگتی ہیں. لیکن مجھے بس اس پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہائے اب یہ کیسے میں اس کو کروں گی, چھیلوں گی, اور اس کے بعد جو خارش ہوتی ہے اس کا پھر وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو ابھی میں اروی گوشت بنا رہی ہوں, اور آج میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی. میں جیسے ابھی میں نے یہ پیاز ڈالا ہے آئل میں, اسی کے ساتھ میں گوشت ڈالوں گی, اس کو بھونوں گی, اور پھر لہسن, ادرک, ٹماٹر, جیسے نارملی ہم گوشت کا مسالہ بناتے ہیں ویسے ہی کر کے. تو ہوتا یہ کہ کوکر کو میں بند کرتی ہوں, 15 منٹ میں گوشت گل گیا, اس کے بعد ارویاں ڈال کے بھنائی کی, پھر کوکر بند. لیکن آج میں نے کیا کیا کہ جیسے میں نے گوشت کو ڈالا اور اس کی بھنائی کی سارے اسپائسز ڈالنے کے ساتھ, تو مجھے بالکل یاد نہیں رہا, اور میں نے ساتھ ہی ارویاں بھی ڈال دیں اور اس کو بند. تو اس میں یہ تھا کہ یہ لیسدار سبزی ہوتی ہے تو وہ پھر نیچے سے چپکتی ہے اگر اس میں آپ چمچ نہیں چلائیں گے. بہرحال میری بچت ہو ہی گئی تھی, صحیح پراپر کھانا بن گیا تھا, لیکن یہ ایک مسٹیک آج مجھ سے ہو گئی تھی. تو یہ ہے کہ اکثر آپ ذہن میں ہی نہیں رہتا, اور ہو جاتے ہیں ایسے کام. لیکن شکر اللہ کے کھانا خراب نہیں ہوا, جل جاتا زیادہ تو اس کا ٹیسٹ بالکل سپوائل ہو جاتا, وہ نہیں ہوا, اور پراپر سے بن گیا تھا میرا اروی گوشت, اور مزے کا بنا تھا. اور لاسٹ میں اس کے اروی گوشت جب آپ کا بن جائے نا دم پہ, لاسٹ میں اگر آپ اس میں 10 سے 12 لونگ کو پیس کے اس کا پاؤڈر ڈالیں تو فلیور بہت مزے کا ہوتا ہے. باقی بیسک مسالے, دھنیا پاؤڈر, گرم مسالہ پاؤڈر, یہی ڈال کے سب کچھ میں نے بنایا تھا. اور
اور بس اچھا مزیدار سا بن گیا تھا. تو بس یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ سے شیئر کی ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں, اور آپ ساتھ دیجیے گا میرا, کامنٹ کریں, فیڈ بیک دینا مت بھولیں, لائک کیجیے گا, اور جو لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز پہ فیڈ بیک دیں.